بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کے ساتھ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ویلاگ تحریک انصاف کی سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری، ان کی بیٹی ہیں ایمان مزاری، ان کے خلاف جو پاک فوج کی مدیت میں ایک مقدمہ قائم ہے اور وہ اس کی سماعت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوئی، اور یہ جو درخواست تھی وہ ایف آئی آر کو ختم کرنے کی، مقدمہ خارج کرنے کی تھی۔ یاد رہے کہ ایمان مزاری نے اس مقدمے میں ضمانت قرار رکھی ہے۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقدمے کی کارروائی جو تھی کیا ہوئی، کیا ریمارکس تھے عدالت کے، ایمان مزاری نے اپنے جواب میں کیا جمع کرایا تھا موقف میں، اور جو ادارے کا موقف آیا ہے اس کے خلاف وہ کیا ہے، اور اب سماعت جو ہے وہ کب ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا پس منظر اپنے ان ناظرین کے لیے جن کو شاید یہ پورا قصہ علم نہ ہو اس کا۔ ناظرین، یاد ہوگا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو پورے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پر پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران جو ہے شیریں مزاری، اسلام آباد میں ان کو اچانک گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا، اور بڑی کشیدگی تھی اس وقت اسلام آباد میں، اور یہ شروع کے کچھ گھنٹے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کس تھانے نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ اینٹی کرپشن کی جو خصوصی ٹیم ہے اس نے گرفتار کیا ہے اور ڈاکٹر شیریں مزاری کو، اور ان کو لے کے جایا گیا ہے ڈی جی خان میں۔ تو اس وقت جو ان کی بیٹی تھی ایمان مزاری، جو خود بھی پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں، وہ بڑی پریشان تھیں، اور وہ کبھی تھانہ کوہسار، تھانہ آب پارہ، مختلف تھانوں میں وہ اپنی والدہ کے پیچھے بھاگتی پھریں، اور انہوں نے پھر جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک درخواست فوری طور پر دائر کی کہ میری والدہ جو ہیں ان کو اس طرح سے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، حراست میں لے گئے ہیں یا اغوا کر لیا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس وقت احاطہ عدالت میں صحافیوں نے جب ان سے سوال کیے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یا کیا ہے قصہ، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ سخت کلمات جو تھے وہ پاک فوج کے حوالے سے کہہ دیے تھے، جو کہ وائرل ہوئے، سب نے سنے بھی۔ اس پر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں بتایا جا رہا ہے کہ فوج نے اپنے سے متعلق کوئی ایشو جو تھا، جس کا تعلق سول سوسائٹی سے تھا، اس کا مقدمہ کسی تھانے میں درج کروایا ہو۔ اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا، جس میں کہا یہ گیا کہ انہوں نے فوج کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، اکسایا ہے لوگوں کو ادارے کے خلاف، اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد عبوری ضمانت کرا رکھی ہے ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور غالباً آج ہی اس کی تاریخ بھی تھی پیشی، آج تک ان کی ضمانت تھی۔ اور اس دوران ایمان مزاری جو تھیں وہ شامل تفتیش ہو گئیں پولیس کے پاس، اور پھر کہا کہ میں اپنا تحریری آپ کو جواب جمع کرا دوں گی، بیان۔ اس کے بعد وہ بیان جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور اس میں ایمان مزاری نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ان کی والدہ جس طرح سے گرفتار کی گئیں وہ شدید پریشانی میں تھیں، ڈپریشن میں تھیں، اور اس پریشانی کے عالم میں نادانستہ طور پر ان کے منہ سے کچھ کلمات ایسے نکل گئے جو سخت لگے۔ یہ ان کا بیان تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، دانستہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اب اس بیان کے بعد تو پھر کیس میں رہ ہی کچھ نہیں جاتا، اور انہوں نے جو اس وقت جو سرکاری وکیل تھے، خاص طور پر جو ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، ان سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ مزید اس کیس میں کیا ہے، کیا بچا ہے۔ جب ایمان مزاری نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے دانستہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، غصے میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ اب آج بتایا جاتا ہے کہ ادارے کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا ہے، اور اس میں ایمان مزاری کے اس موقف کو رد کر دیا گیا ہے کہ ان سے شدت غم میں، جوش جذبات میں یا غصے کی حالت میں کلمات نکلے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ ایمان مزاری نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر جو ہے وہ اکسایا ہے،
فوج کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی والدہ کی گرفتاری جو ہے اس کا براہ راست الزام جو ہے وہ کمانڈ کو سونپ دیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے اس تحریری جواب میں کہ یہ غلط طرز عمل تھا ان کا، اور انہوں نے دانستہ ایسا کیا ہے۔ یہ تاثر دینا کہ غصے میں مجھ سے ہوا، یہ سراسر غلط ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایمان مزاری نے کہا تھا اپنے سابقہ بیان میں کہ ان کی والدہ نے ان کو بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں ان کی سپہ سالار سے سخت کلامی ہوئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ ناخوشگوار واقعہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ آج کا جو بیان تھا ادارے کی جانب سے، اس میں اس کی بھی نفی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ سراسر بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور ادارے کی طرف سے جو ایڈیشنل پراسیکیوٹر ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ اس اسٹیج پر مقدمے کا اخراج جو ہے وہ نہیں بنتا، کیونکہ ابھی تفتیش جاری ہے، تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ تو اس سٹیج پر یہ کہنا کہ یہ مقدمہ خارج کر دیا جائے، یہ قواعد کے خلاف ہے، قوانین کے خلاف ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے ایمان مزاری کی جانب سے مقدمے کے اخراج کی، اس کو مسترد کر کے جرمانہ عائد کیا جائے ایمان مزاری پر۔ یہ ہے جی آج کی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فوج نے باقاعدہ طور پر ایک سویلین جو ہے اس کے خلاف مقدمہ کسی تھانے میں کروایا ہے، اور اب اس کی پیروی جاری ہے۔ ایمان مزاری عبوری ضمانت پر ہیں۔ آج کی سماعت کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ایک موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے یہ ریمارکس تھے کہ بادی نظر میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اب سماعت جو ہے وہ 20 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس نے ایمان مزاری کے وکیل کو یہ ہدایت کی ہے کہ اب جو جواب آیا ہے ادارے کی جانب سے، آپ اس پر اپنے دلائل دیں۔ دیکھنا ہے ناظرین کہ یہ ملکی تاریخ کا ایک بڑا مقدمہ ہے، یہ اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو شاید یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ادارہ کسی سطح پر جا کر یہ کیس واپس لے لے گا، لیکن اب ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، اور اس ویلاگ کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔